جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹا پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم میں پڑھوں. جی جی پڑھیے. عن عمر بن الخطاب. دیکھیں ان عمر بن الخطابی. جی عن عمر بن الخطاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلا یأتیکم من الیمن یقال له اویس لا يدعو. اویسن کہیں گے نا، جو قال له اویسن. اعراب واضح کریں. جی جی ٹھیک ہے. اویس لا يدعو بالیمین لا غیر. ید لا یادا وادا یادا. یہ دعا یدو نہیں ہے، یہ ہے وادا یادا. لا یادا. لا يدعو بالیمین غیر 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 بالیمین غیر آئے گا. ٹھیک ہے. ام لہو. من لہو من غیر من لہو امن ہے. جی ام لہو قد کانا بھی بیازن دعا اللہ فدا اللہ. فدع اللہ. ہاں جی. اچھا. فَأَصْحَبَهُ إِلَّا مُوزِعُ الدِّنَارِ موضع الدیناری. موزع الدینار او الدرہم. درہمی. جی درہمی. فمن لقیہ منکم فلیستغفر. لکی نہیں، فمن لاقیہ. لاقیہ یلقا. جی جی لقیہ منکم جی فلیستغفر ہاں لکم. جی ٹھیک ہے. وفی روایت قال ہم، سمعت ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل یقال له اویس. وہی سن. نہیں وله والدۃ وکان به بیاض فمر مروہ. فلیستغفر لکم. رواہ مسلم. نہیں مسلمون. مسلمون. دیکھیں ان عمر بن الخطابی، ہم نے ابنی کیوں پڑھا ہے؟ ان کی وجہ سے. اچھا کیونکہ ابنی عمر پڑھا پہلے والے کی صفت ہے اور اگلے جی والے کے لیے مضاف ہے. ہاں، تو اسی لیے جب صفت ہے تو موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. عمر کی جری حالت ہے، وہ تو غیر منصرف تھا، تو اس کی جری حالت میں کسرہ پڑھ دیا. خطابی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلا. ان پڑھا کیوں؟ ابتدائی کلام ہے اور یقولو کے بعد آ رہا ہے. کالا ٹھیک ہے. یقولو کے بعد. ٹھیک ہے. انا کیا کرتا ہے، عمل کیا ہے انا کا؟ یہ اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. جی اسی لیے اسے راجلن کو ہم نے راجلن پڑھا. ٹھیک ہے. یاتیکم. یاتی یہ کون سا صیغہ ہے؟ اسما بیٹا بتائیے. یاتیکم. یاتی یہ ہے جمع متکلم. نہیں متکلم ہو تو نون آئے گا سوری مضارع. جی یہ ہے حاضر کا جمع مذکر حاضر. بیٹا حاضر ہوتا تو تا آتی. یا آ رہی نا یاتی. حاضر میں تو تا آتا ہے نا. پھر کون سا ہوگا؟ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف غائب کا صیغہ ہوگا نا. دیکھیں جی نا یا کتنے صیغوں میں آتی ہے؟ 4 میں. 3 مذکر غائب اور 1 جمع مؤنث غائب میں. تو یا تو مخصوص ہے نا. اب حاضر میں تو یا آتی نہیں ہے. یا تی واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف. اگر باب آپ نے پڑھے ہیں تو ضربا یضربو اتا یاتی. اتا یا یاتیو ضربا یضربو.
تو اس میں پیش تھی یا تیو، وہ پیش کہاں گئی؟ جی کسی کو ہے ذہن میں جی، کسی کے؟ محمد یہ ناقص ہے، اور غالباً آخری حرف اگر یا ہو تو اس کی حرکت گر جاتی ہے۔ نہیں، کب گرتی ہے؟ ضابطہ ہے نا اس کا بھی۔ اور ما قبل کسرہ ہو تو نہیں، آپ نے اس کو دیکھ کے قاعدہ نہیں بنانا، اصل قاعدہ وہ یاد نہیں ہے نا اصل میں ٹھیک طرح سے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ناقص میں واو یا مضموم ہو یا مکسور، ناقص میں واو یا مضموم ہو یا مکسور، تو دو صورتوں میں حرکت نقل ہوتی ہے، باقی حذف ہوتی ہے۔ دو صورتوں میں نقل ہوتی ہے، ماں قبل کو دے دیتے، باقی سب صورتوں میں حذف ہوتی ہے۔ یہ پچھلے ہفتے میں جو آپ لوگوں کا گروپ میں چل رہا تھا نا وہ الفاظ کا، تو سارے وہ یہی قاعدہ تھا کہ ناقص میں دو صورتوں میں حرکت نقل ہوتی ہے، یعنی ماں قبل کو دیتے ہیں۔ وہ کون سی دو صورتیں ہیں؟ یا مضموم، ما قبل مکسور، ما بعد واو جمع۔ وہ جو رومی یو اصل میں تھا نا، رومی یا رومی یو، یا مضموم، اس کو یاد کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ دو مثالیں ذہن میں رکھ لیں۔ ایک ہے رومی یو، اب رومی یو میں کیا ہے؟ یا مضموم پیش ہے اس پر، ما قبل مکسور رومی، اور ما بعد واو جمع رومی یو، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں حرکت نقل ہوگی، یا کی حرکت میم کو دیں گے، پھر یا کو واو کر کے التقاء ساکنین سے گرا دیں گے، رمو ہو جائے گا۔ دوسری ہے جی تدعو وینا، دعا یدعو سے تدعو وینا، واو مکسور، ما قبل مضموم، ما بعد یا مخاطبہ، تدعو وینا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ واو مکسور، ما قبل مضموم، ما بعد یا مخاطبہ، تو تدعو وینا، واو کی حرکت عین کو دے دی، اور پھر واو کو یا کر کے التقاء ساکنین سے گرا دیا، تدعینا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو صورتیں ہیں جن میں حرکت نقل ہوتی ہے، ماں قبل کو دیتے ہیں۔ باقی جب بھی ناقص میں واو یا مضموم ہو یا مکسور ہو، مفتوح ہو تو پھر نہیں، این ید اووا، ٹھیک ہے؟ این ید اووا، لن یرمیا، تو یہ نہیں، مضموم یا مکسور ہو تو دو صورتوں میں حرکت نقل ہوتی ہے، باقی حذف ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں یہ ناقص تھا یا تیو، اور وہ شکل نہیں تھی، نقل والی شکل تھی نہیں کہ ماں قبل کو دیتے، تو ہم نے حذف کر دی، یا تی پڑھ دیا، رما یرمی، قضا یقضی، دعا یدعو، واو سے بھی حذف ہو گئی۔ جی بات سمجھا گئی ہے جی؟ پہلے والے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جی میں لکھ کے سمجھا دیتا ہوں۔ ہاں جی، یہ قاعدہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو پچھلے ہفتے آپ کی جتنی وہ بحث چل رہی تھی نا الفاظ پہ، وہ یہی قاعدہ تھا جو زیادہ تر استعمال ہو رہا تھا۔ ناقص میں واو یا مضموم ہو یا مکسور، تو دو صورتوں میں حرکت نقل ہوتی ہے، باقی تمام صورتوں میں حذف ہوتی ہے۔ پہلی صورت ہے دیکھیں، رومی یو، یا مضموم، ما قبل مکسور، اور ما بعد یعنی بعد میں واو جمع، یہ پہلی شکل ہوگی۔ یا مضموم ہو، ما قبل اس کے کسرہ ہو،
ماں بعد اس کے واو جمع ہو. اس کی مثال ہے رومی یو. یہ دیکھ لیں رومی یو یا مضموم ما قبل مکسور یا مضموم. دیکھیں نا یا پر ضمہ ہے, ٹھیک ہے جی. اور ما بعد واو جمع یا مضموم ما قبل مکسور ما بعد واو جمع. تو حرکت دے دی میم کو. جب میم کو حرکت دی تو دیکھیں اب اس پر تو آگے پیش رو اب پڑھا نہیں جائے گا. تو چونکہ یا یہ ساکن ہے, واو بھی ساکن ہے, لیکن یہ میزان والا جو قاعدہ ہے حرف علت جو ہے وہ ساکن ہے, ماں قبل کی حرکت مخالف ہے, وہ مشکل والا قاعدہ کہہ لیتے ہیں نا اس کو. تو یا کو اس قاعدے سے واو کر دیا, کیا ہو گیا رو مو, یہ ہو گیا, دو واو اکٹھی ہو گئی. تو پھر التقاء ساکنین سے ایک واو کو گرا دیا, رومو ہو گیا. جی اب بات سمجھا گئی ہے جی. جی اب آ گئی ہے. دوسری صورت دیکھیں, وہ ہے واو مکسور, اس کے الٹ سارا اس کے الٹ ہے. واو مکسور ما قبل مضموم اور ما بعد یا مخاطبہ حاضر کی. اس کی مثال ہے تدعو وینا, دعا یدعو سے اصل تھا تدعو وینا. تدعو وینا دیکھیں تو واو مکسور ما قبل مضموم ما بعد یا مخاطبہ حاضر کیا, تو اس کی حرکت واو کی عین کو دے دی, پھر واو کو یا کر کے گرا دیا, تدعینا ہو گیا. تو اب ان دو صورتوں میں تو ہوگی نقل, ماں قبل کو دے کے, باقی حذف ہوگی. تو یہاں یاتی میں چونکہ نقل کی شکل کوئی نہیں تھی, اسی لیے جو ہے وہ حذف کر دیا. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کتنا اوکھا ہے. اوکھا نہیں ہے, یہ ذرا استعمال جو ہے وہ جب کرنے لگے تو پھر یاد ہو جاتا ہے, پھر مشکل نہیں لگتا. اور انتہائی آسان ہے کہ دو مثالیں تو یاد کرنی ہے. رومی یو تدعوینا, مثال کو دیکھ کے قاعدہ آپ کو ذہن میں آ جائے گا بس. رومی یو یا مسموم ما قبل مکسور ما بعد واو جمع, تدعوینا واو مکسور ما قبل مضموم ما بعد یا مخاطبہ. اس میں مشکل تو نہیں ہے, مثال کو سامنے رکھیں اور مثال کو دیکھ کے جو ہے وہ قاعدہ یاد کر لیں. جی بات سمجھا گئی ہے جی. جی جی ہاں جی, یاتیکم من الیمن یقال لہو, یقال یہ واحد مذکر غائب ہے, فی المضارع مجہول ہے. کیا تھا اصل میں؟ یقویلو یوک والو. یقوالو, ہاں یقوالو. تو پھر کیا تعلیل ہوئی اس میں؟ واو کو الف میں بدلا گیا. قاعدہ کیا ہے؟ یقوالو. جی یہ واو متحرک ماقبل ساکن, تو اس میں نقل حرکت ہوگی اور واو کو الف میں بدل دیں گے. نہیں, قاعدہ تھوڑا سا آپ نے آدھا یاد کیا ہے. اس کے دو طریقے, آسان قاعدہ الگ کرنا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ واو اور یا جو مفتوح ہو اور اس کا ماقبل صحیح ساکن ہو تو واجب ہے اس واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کو الف سے بدل دے. اگر سمپل قاعدہ کرنا ہے تو پھر یہ ہے, کٹھا ملانا ہے تو لمبا ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یقوالو, واو متحرک نہیں بلکہ مفتوح, وہ واو اور یا جو مفتوح ہو, ٹھیک ہے, اور اس کا ما قبل صحیح ساکن ہو, ٹھیک ہے, تو اس واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے کر اس کو الف سے بدل دیں گے. تو یقوالو, یہ واو کی حرکت قاف کو دے کے واو سے الف سے بدل دیا, یقالو ہو گیا.
جی قاعدہ سمجھا گیا ہے جی. جی جی. یقال لہ اویسن. اویسن کیوں پڑا ہے؟ یہ فائل ہے اس وجہ سے پڑھا ہے. نائب فائل. فائل تو ہوتا ہے نا فعل معروف کا، یہ تو فعل مجہول ہے، کیا ہوگا اس کا؟ نائب فائل. لا یادا او بل یمن. یادا او، یہ عزا الطاف بیٹا بتائیے کیا ہے یہ لا یادا او؟ جی لتا بیٹی کو آواز نہیں آ رہی. گوہر جاز سب آپ بتائیے جی لا یادا او کیا ہے؟ آسان سے ہے. ٹھیک ہے. وعدہ یادا او، واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، شروع میں حرف نفی ہے. غیر ام لہو، یہ غیرہ کیوں پڑا ہے؟ یہ کون بتائے گا جی؟ غیرو کیوں نہیں پڑا؟ غیری کیوں نہیں پڑا؟ غیرہ. جی 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 افشین بیٹا مجھے آپ پہ توقع تھی کہ آپ بتائیں گی، بتائیے. مجھے سمجھ نہیں لگی، اسی کے متعلق سوچ میں آپ نے کچھ بتایا تھا اس کے بارے میں. ہاں جی بیٹا، غیر کا جو اعراب ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے مستثنا والا اعراب. ٹھیک ہے، مستثنا والا اعراب. اب مستثنا میں کیا بن رہا ہے؟ آپ غیرہ کی جگہ پر ایک دفعہ سمجھیں کہ اللہ ہے، تو آگے ہم کیا اعراب پڑھیں گے؟ لا یادا او احدن. لا یادا او احدن. ٹھیک ہے. الا، اب یہاں یہ کیا ہے؟ لا یادا او پیچھے آ گیا نفی، حرف نفی، تو کلام غیر موجب، اور کلام غیر موجب میں احدن مستثنا منہ ہے جو محذوف ہے، اور کلام غیر موجب میں جب مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو اعراب کیسے آتا ہے؟ عامل کے مطابق. جی قاعدہ یاد ہے یہ؟ نہیں یہ تو قاعدہ نہیں ہم نے پڑھا ہوا. مستثنا کا قاعدہ نہیں پڑھا یہ؟ نہیں نہیں یہ والا نہیں پڑھا ہوا. نہیں، مستثنا کی بات تھی. چلیں اس پہ جو ہے نا وہ سیدھا پھر انداز ہے کہ اس نے مفعول بننا ہے بس. غیر من لہو، آگے غیر کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، یہ مضاف ہوتا ہے، آگے اس کے مضاف الیہ ہوتا ہے، تو من لہو. قد کانا بھی بیازن. قد کانا بھی بیازن. بیازن کیوں پڑا ہے جی؟ یہ کانا کا اسم ہے. ٹھیک ہے شاباش. فدع اللہ، اللہ پڑھنا ہے، اللہ نہیں. فدع اللہ مفعول بنے گا، انہوں نے دعا کی اللہ سے. فاذهب، یہ ذهب یذهب وہ ہوتا ہے فتح یفتح، یہ ہے اذهب یذهب. باب اکرم باب یکرم باب فعال. باب فعال سے. جی الا موضع الدیناری، یہ بھی آپ نے پھر نہیں پڑھا ہوگا مستثنا میں. تو جب مستثنا میں کلام موجب ہو یعنی حرف نفی وغیرہ نہ ہو تو پھر منصوب ہوتا ہے، تو چونکہ پیچھے مثبت ہے نا فاذهب منفی نہیں ہے، تو آگے پھر زبری ہوگی. موضع الدیناری، موضع مضاف، الدیناری مضاف الیہ، اور موضع جو ہے یہ اس میں ظرف کی، اس میں ظرف ہے. اوید درہمی، یہ عطف ہے الدینار پہ، تو جو اعراب دینار کا ہے وہی درہم کا ہے. فمن لاقیہ منکم، لاقیہ، لاقیہ یلقا، لاقیہ یلقا، علیمہ یعلم، اس وزن پر ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف لاقیہ. منکم تو من حرف جارہ، کم ضمیر ہے. فل یستغفر، لی یستغفر لام امر ہے، لی یستغفر، استغفر یستغفر، اس سے واحد مذکر غائب فعل امر غائب معلوم لیستغفر لکم. وفی روایت قال سمعت رسول اللہ مفعول صلی اللہ علیہ وسلم یقول
इन्ना खैरत ताबीईना, इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल, खैरत ताबीईना, खैर मुजाफ, अत्ताबीईना मुजाफ इले, और अत्ताबीईन जो है ये जमा मुजक्कर सालिम है, इसलिए जर्री हालत है तो या के साथ इराब आएगा। तो खैरा का पर जबर पड़ी है जो कि इन्ना का इसम है, राजुलुन इन्ना की खबर है, इसीलिए राजुलुन पड़ा। इन्ना अपने इसम को नसब और खबर को रफा देता है। युकालु लहू उवैसुन, वही ऊपर की तरह ये नायब फाइल होगा। वलहू वालिदतुन, जी ये वालिदतुन क्यों पड़ा है ये बता दिया। ये अतफ है अवैसुन पे। नहीं, वालिदा की वाव अतफ के लिए नहीं है, वो उसकी वाव अपनी है। नहीं नहीं, वाला हूँ, वाला हूँ। वो तो छोड़ दिया ना, लाहू तो लाम हरफ जारा है, वो जमीर है, वो छोड़ दिया है। वालिदतुन, बदल तो नहीं है? नहीं बदल खबर नहीं। इसम है वैसे तो पता चल रहा है। खबर लेकिन इसका ताल्लुक हालत तो क्यों, वैसुन के पास साथ ही बन रहा है ना। सवाल है रफी हालत क्यों है। एक बेटी ने कहा है खबर है, चलें एक जवाब तो आया, और कुछ सोच लें। क्योंकि उवैसुन भी तो रफी हालत में है ना। जी जी। और इसका लिंक किसी के साथ ही बन रहा है, किस देखिए ना, हवाले से बन रहा है वो देखने वाला। इसमें मसला है ट्रेनिंग का। थोड़ा सा आप रोज कुछ ना कुछ किया करें ना, जैसे माशाल्लाह पिछले हफ्ते में थोड़ी सी हरकत थी कि आप लोग सीखे हल कर रहे थे, ऐसे ही इस पे भी कुछ ना कुछ किया करते रहा करें। आप देखें उवैसुन तो उसका ताल्लुक युकालू से है, कि युकालू फेल मजहूल है तो उवैसुन उसका नायब फेल है, बात खत्म हो गई। ठीक है। वाला हु वालिदतुन, ये अलग जुमला है पूरा। लहू जो है ये मिलके किसी से खबर मुकद्दम बनेगी, खबर ये वालिद मुब्तदा है फिर। मुब्तदा, मुब्तदा मुब्तदा लिए कि जार मजरूर कभी मुब्तदा नहीं बनते, जर्फ और जार मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं बनते, खबर ही बनेंगे हमेशा। तो जब वो वाला हु आ गया तो खुद ब खुद पता चल जाना चाहिए था कि ये मुब्तदा तो बन नहीं सकते, बात अलग हो रही है, तो वो खबर है, तुम मुब्तदा है। जी बात समझा गई है जी। जी उस आगे है। जी दरअसल ठीक ना है, वक्त हम लोग ये जी। नहव बहुत बहुत कमजोर है, तो इस वजह से ना कोशिश तो कर रहे हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी समझ आने लग पड़ी है पहले की निस्बत। जी जी। बस वो ऐसी है ना, जब करेंगे ना तो जो चीज सामने आए नहीं समझ आई उसको किताब से देख लें, किताब में उसके बारे में क्या पढ़ा है, वो याद भी ऐसे होगी। वरना रट्टा लगाएंगे ना, एक किताब को एक ही बार रट्टा लगा लिया, वो फिर भूल जाएगी दूसरे दिन, फायदा नहीं होगा। आप इस्तेमाल शुरू करें, जो चीज सामने आ गई है ना कि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, अच्छा ये फाइल है, फाइल की सारी बहस पढ़ ली, ठीक है, वो जहन में बैठ जाएगी। फिर इसी तरह दूसरी चीज, तीसरी चीज, तो इंशाल्लाह वो आसान लगने लगेगा। वकान बिही बयाजुन, बयाजुन क्यों पढ़ेंगे जी। ये वही काना का इसम है। खाना का इस समय हाँ जी, खबर क्यों नहीं बनाया। वही सवाल बनता है ना, मैं अगर ब्याजन पढ़ देता हूं तो फिर क्या होगा, क्यों नहीं पढ़ सकता मैं ब्याजन। क्योंकि पहले उसका इसम आता है बाद में खबर आती है। तो तो भी खबर उसका चार मजबूर। मतलब, जी वही जवाब है कि देखिए काना जो है ये मुब्तदा खबर पर आते हैं ना। अभी हमने बात की कि मुब्तदा जार मजरूर हो, जर्फ हो, मुब्तदा नहीं बन सकते, वही मुब्तदा काना का इसम बनता है। ठीक है। तो इससे पता चला कि ब्याजुन मुब्तदा था, बिही खबर थी, तो जब उस पर काना आया तो वो काना का इसम बन गया जो वैसे मुब्तदा था, और जो मुब्तदा की खबर थी वो काना की खबर बन गई। तो वही कायदा, बिही बयाजुन ये थे मुब्तदा खबर, तो जब इस पर काना आ गया तो जो मुब्तदा था वो काना का इसम, जो खबर थी मुब्तदा की वो काना की खबर। फमुरूहु, मुरूहु, मुरू ये क्या चीज है जी। मुरू, जी अफशीन बेटा बताइए। जी किसी को पता है इसका मुरू क्या चीज है।
یہ فعل امر ہے اور مر سے جمع ہے. شاباش، ٹھیک ہے. مر، اس میں ایک قاعدہ لگتا ہے جو مشہور ہے. کیا قاعدہ ہے؟ اسی نام سے شاید آپ نے قاعدہ پڑھا ہو. پڑھے تو ہوئے ہیں لیکن قاعدے نہیں یاد رہتے. اچھا بیٹا، بس وہ استعمال سے یاد رہیں گے اور کوئی حل نہیں ہے استعمال کے علاوہ. یہ دیکھیں اصل لفظ تھا یہ اؤمر، ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں ہے نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ، تو یہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے ایمانن والا قاعدہ کہ ہر وہ دو حمزہ جو کلمہ میں اس طرح اکٹھے آ جائیں کہ پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو واجب ہے دوسرے حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں. جی جیسے آپ نے قاعدہ پڑھا تھا ایمان، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں دو حمزہ اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، تو دوسرے حمزہ کو ما قبل کی حرکت کسرہ تھی اس کے مطابق بدلا تو کیا پڑا ایمان، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ تھا اؤمر، واحد اس کا. تو اب یہ دو حمزہ ہو گئے اکٹھے، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے اؤمر، تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اس قاعدے کے مطابق دوسرے حمزہ کو واو سے بدل کے پڑھتے اومر، ٹھیک ہے، اومر پڑھتے. لیکن اسی قاعدے کے آخر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ تین لفظ اس سے شاذ ہیں، ان میں وہ واو سے نہیں بدلتا حمزہ بلکہ گر جاتا ہے، وہ ہے قل، خذ اور مر. قل، خذ اور مر، یہ تین لفظ شاذ ہیں. ان میں یہ قاعدے کے مطابق دوسرا حمزہ واو سے بدلنے کی بجائے گر جاتا ہے، تو حمزہ کو جب گرا دیا تو پہلے والا حمزہ تو آیا ہی اس لیے تھا کہ پہلا حرف ساکن ہے، تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہی، تو یہ بن گیا مر. تو مر، مرا، مرو. جی بات سمجھا گئی ہے جی؟ جی جی آگے ہے. تو مرو ہو فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، لِيَسْتَغْفِرْ ہو گیا پہلے بھی، فعل امر، امر غائب معلوم، لکم لام حرف جارہ، کم ضمیر ہے. رواہ مسلم، مسلم فاعل ہے روا کا، اس لیے اس کی رفع حالت ہے. جی اگلی حدیث بھی پڑھ لیں پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں. جی اگلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھ لوں حدیث سے؟ جی جی بیٹا پڑھیے. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرف جارہ ہے نا. عن جی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتاکم اہل الیمین یمین نہیں، یمن بیٹا یہ لفظ ہے نا جگہ کا نام. جی اہل یمنی، الیمن ارقا ہم ارقو افئدتن، ارقو، ارقو ارق، افئدتن. اور اس کے بعد کیا پڑھیں، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الینو قلوبن. وَأَلْيَنُ قُلُوبَ الْإِيمَانِ نہیں وہ الگ ہے بیٹا، قلوبن. قلوبًا ہاں قلوبن، ہاں جی. الْإِيمَانِ الایمان الگ ہے بالکل. الْإِيمَانُ یمانی یمانن، یمان والحکمة بل حکمتو، جی یمانیتاً یمانیتن بیٹا اسی پہ. یمانیتن والفخر رو والفخر والفخر والخيلاء في یلا أصحاب خيلاء في أصحاب الإبل والإبل والسكينة ہاں جی. والوقار ہاں في أهل الغنم متفق علیہ. ٹھیک ہے جی. جی اس کو بھی حل کرتے ہیں. ان ابی ہریرہ، یہ ہریرہ تو ہم بار بار کر چکے. ہریرہ یہ غیر منصرف ہونے کے کون سے دو سبب ہیں اس میں؟ ایک گول تا ہے اور ایک علم ہے. شاباش، ٹھیک ہے. جری حالت ہے کیونکہ ابھی مضاف ہے، ہریرہ مضاف الیہ ہے، تو جری حالت ہے لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے فتح آئے گا. ابھی یہ اقسام اعراب میں سے کون سی قسم ہے؟
یہ وہ ستہ مکبرہ میں سے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. قال اتاکم، صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا ہے. اتاکم، اتا یہ کیا چیز ہے؟ عطا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، اور اس کے ساتھ کم جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے. یہ کیا آواز آ رہی ہے نا؟ یہ کسی بھائی نے شاید آواز کی بات کی ہے. جی. اتاکم، اتا یاتی، اتا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. اہل الیمنی، اہلو پڑھیں گے کیونکہ یہ فائل ہے اتا کا. ٹھیک ہے، کم مفعول ہے، پہلے آ گیا ہے. اور یمن یہ مضاف الیہ ہے، اسی لیے جری حالت. ہم آگے میں نے پڑھا ہے ارقو. کیوں ارقو کیوں پڑھا ہے؟ یہ سیگا کون سا ہے اور اس کی حالت؟ اس جی میں تفصیل کا صیغہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. تو اس کی رفع حالت کیوں پڑی ہے؟ یہ مبتدا بن رہا ہے اس وجہ سے. بیٹا مبتدا پیچھے ہے. ہم جب ضمیر پہلے آ جاتی ہے نا تو وہ معرفہ ہوتی ہے، مبتدا بن جاتی ہے. تو پھر یہ اس کی ٹھیک ہے، خبر ہے. ہاں جی. ہم وہ ضمیر ہے، مبتدا عرب او یہ خبر ہے، اسی لیے رفع حالت ہے. اور چونکہ غیر منصرف ہے، کیونکہ اس میں تفضیل ہمیشہ غیر منصرف ہوتا ہے. کون سے دو سبب ہوتے ہیں اس میں تفضیل میں؟ جی پکی بات ہے، اس میں تفضیل میں ایک تو ہوتا ہے وزن فعل، یہ تو پکا ہے، وزن فعل. دوسرا سبب یا علم ہوگا یا وصف ہوگا. اگر نام ہے کسی کا تو علم، نہیں ہے تو وصف. اب دیکھیں عرب میں یہ نام تو نہیں ہے کسی کا، تو ہم کہیں گے وزن فعل اور وصف. اور اکبر ہو تو ہم کہیں گے علم اور وزن فعل، کیونکہ اکبر کسی کا نام ہے. افضل ہے تو ہم کہیں گے علم اور وزن فعل کسی کا نام ہے. تو اس میں تفضیل ہمیشہ غیر منصرف ہوتا ہے. اس میں دو سبب ہوتے ہیں، ایک پکا ہے وزن فعل، دوسرا یا علم ہوگا یا وصف ہوگا. جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی آ گئی ہے. تو اسی لیے ارقن نہیں پڑا، افئدتن، افئدتن پڑا ہے. جی یہ کیوں نسبی حالت کیوں پڑی ہے؟ یہ مفعول ہے. جی نہیں، مفعول نہیں کہیں گے. میں نے اس کا جواب آپ کو پہلے 2-3 بار دیا تھا، بار بار بتایا ہے، اگر تھوڑا سا ذہن میں آ جائے تو. تمیز ہے اس کی. جی آپ نے بیٹا سوال بھی کیا تھا نا، تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں تفضیل کے بعد جو اس میں منصوب آتا ہے 90% اس کی تمیز بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، باقی لوگوں کو بھی سمجھا گئی ہے جی. جی جی. تفضیل کے بعد جو اس میں منصوب آئے گا 90% اس کی تمیز ہوگا. ارقو افئدتن، ٹھیک ہے. الینو قلوبن، الینو بھی تو اس میں تفضیل ہے نا، تو آگے پھر قلوبن تمیز اس کی. ٹھیک ہے. الایمان یمانن، جی الایمان کیوں پڑا ہے، یمانن کیوں پڑا ہے؟ الایمان موصوف صفت آ گیا یہ، اور کون مبتدا سی ہے اس الایمان میں؟ الایمان کیا ہے، موصوف ہے کہ صفت ہے؟ موصوف ہے. موصوف ہے تو صفت کون سی ہے؟ صفت یمان ہے. اچھا اگر یمان صفت ہے بیٹا تو الایمان تو معرفہ ہے، یمان نکرہ ہے، تو موصوف صفت تو ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ تو نہیں بن سکتی. پھر ویسے یہ بھی موصوف اس کا اعراب تو سیم نہیں ہوتا. اعراب تو آپ کہہ سکتے ہیں سیم ہے. الایمان وہ تنوین اس لیے نہیں ہے کہ الف لام ہے، یمان میں تنوین آ گئی ہے. اعراب تو دونوں کا ایک ہی ہے نا، رفیع حالت ہے، دونوں کی رفیع حالت ہے. جی یہ پھر مبتدا خبر ہے. الایمان مبتدا ہے اور خبر اس کے ایمان. جب معرفہ اور نکرہ آئے نا یوں، تو پہلا معرفہ ہوتا ہے مبتدا اور خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ غور کرنا تھا نا. الایمان یمانن، اسی طرح الحکمت یمانیت، تو پھر وہی ہو گیا نا. دیکھیں الحکمت معرفہ مرفوع ہے، یمانیت وہ اس کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. جی آگے
آگے کیا پڑھیں گے؟ والفخر والخیلاء، کیوں پیش کیوں پڑی ہے؟ یہ بھی یہ عطف ہے مبتدا ہی بن رہے ہیں یہ اور مبتدا ہی بنے گے، خیلاء کا تو عطف ہے نا، تو فخر مبتدا بن رہا ہے، الگ سے ہے، وہ عطف ہوگا پیچھے جملے کا۔ فی اصحاب الابلی، اصحاب مضاف، الابلی مضاف الیہ، جبری حالت ہے، ٹھیک ہے۔ والسکینۃ، یہ عطف ہے پیچھے، ٹھیک ہے، والفخر پر یا والحکمہ اسے پیچھے جو جملہ چل رہا ہے، والسکینۃ یعنی یہ بھی مبتدا ہے الگ سے، والوقار اسی طرح مبتدا ہے، فی اہل الغنمی، اہل مضاف، الغنمی مضاف الیہ، متفقن علیہ، اس کا بتا دیا متفقن، کیوں پڑھیں گے جی؟ یہ مفعول ہے، اسم مفعول۔ یہ متفقن پڑھ لیتے، متفقن پڑھ لیتے، پھر بھی تو مفعول رہنا مبتدا تھا۔ مبتدا اگر ہوتا تو مبتدا نعرہ ہوتی، یہ نکرہ ہے، مبتدا کیسے کہیں گے اس کو؟ یہ اس کا مبتدا محذوف ہے، جہاں بھی آتا ہے نا یہ حاضل حدیث یا الحدیث، مبتدا محذوف ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ مثال کے طور پہ میں شارٹ کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی ترکیب، الحدیث مبتدا، متفق علیہ اس کی خبر، حاضل حدیث، حاضہ اس میں اشارہ، الحدیث مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کے مبتدا، متفق علیہ اس کی خبر، تو یہ خبر ہے، اس لیے اس کی رفع حالت ہے۔ یہ جہاں بھی آئے گا اسی طرح ہوگا، اس کا مبتدا محذوف ہوگا۔ جی بات سمجھا گئی ہے جی؟ جی آگے۔ چلیں، یہ پہلی حدیث تھی، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا، ان رجلا یاتیکم من الیمن، بے شک ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آئے گا، یاتیکم آئے گا تمہارے پاس، من الیمن یمن سے، یقال له اویس، جسے اویس کہا جائے گا، اویس اس کا نام ہوگا، لا یادع بالیمنی، نہیں چھوڑا ہوگا اس نے یمن میں، غیر ام لہو، سوائے اپنی ماں کے، وہ تمہارے پاس آئے گا تو پیچھے صرف اس کی ماں ہوگی اور کوئی نہیں۔ قد کان بہ بیاض، اس کو سفیدی تھی، یعنی وہ جسم کا سفید ہو جانا، سفید داغ پڑ جانا، وہ پھل بہری کہتے ہیں جس کو، اس کے جسم پہ وہ سفیدی یعنی وہ پھل بہری تھی، فدع اللہ، تو اس نے اللہ سے دعا کی، فاذهبہ، تو اللہ وہ لے گیا، اللہ نے اس کی دعا کی وجہ سے اس کی وہ بیماری مٹا دی، حالانکہ اس کو لا علاج سمجھا جاتا تھا، الا موضع الدیناری او الدرہم، مگر ایک جگہ پر، ایک درہم یا دینار جتنی جگہ، ایک نشان جسم پہ باقی رہ گیا اس کے، باقی ساری اس کی یہ بیماری ختم ہو چکی ہے۔ فمن لقیہ منکم، جو تم میں سے اس سے ملے، فلیستغفر لکم، اسے چاہیے کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے، یعنی جو تم میں سے ملے تو اس سے درخواست کرنا کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو اللہ سے، یہ مطلب ہے چاہیے کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے۔ نبی سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، ان خیر التابعین، بے شک تابعین میں سے بہترین ایک آدمی ہے، یقال له اویس، جس کا نام اویس ہے، وَلَهُ والدہ، اس کی ایک ماں ہے، وَكَانَ بِهِ بیاض، اور اس کے جسم پہ سفیدی تھی، تو وہی جو پیچھے گزر گیا ہے کہ اللہ سے دعا کی، اللہ نے دور کر دی اس بیماری، فَمُرُوهُ، تو اسے حکم دو، اس سے درخواست کرو، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرے، دعا کرے تمہارے لیے۔ رواہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں دو تین باتیں اس حدیث میں، ایک تو حضرت اویس کی فضیلت بیان ہوئی، یہ تابعی تھے مشہور،
ٹھیک ہے، اویس کرنی کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے. اور ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، رسول اللہ کے پاس آنا چاہتے تھے لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں آئے، تو شرف صحبت ان سے جاتا رہا وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے. تو لیکن یہ مقام مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دعا کروا لینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ افضل شخص بھی اپنے سے چھوٹے سے بھی دعا کروا سکتا ہے، کیونکہ بلا شبہ صحابہ جو ہیں وہ تابعین سے افضل ہیں. آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے دعا کروا لینا، تو یعنی افضل شخص بھی اپنے سے چھوٹے سے کہہ سکتا ہے میرے لیے دعا کرو، دعا کروائی جا سکتی ہے. اور تیسری بات یہی کہ کسی دوسرے سے دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہے. تو چوتھی بات، والدہ کی خدمت کی جو ہے وہ فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، کہ دیکھیں اس بنا پر اس کی اللہ کے نبی نے اتنی تعریف کی ہے کہ وہ والدہ کا خدمت گزار تھا بیچارہ، اس لیے نہیں آ سکا، لیکن اللہ کے ہاں اتنا مقرب ہے، اللہ کے ہاں اتنا مقرب ہے کہ اس سے دعا کروانا. تو پانچویں بات یہ کی ہے کہ ان خیر التابعین، تابعین میں سے بہترین زہد و ورع اور تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے نہیں. علم کے اعتبار سے کہا جاتا تھا کہ صحابہ میں حضرت سعید رحمت اللہ علیہ وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ علم والے ہیں، اور زہد و تقوی کے اعتبار سے یہ حضرت اویس جو ہیں یہ سب سے آگے تھے. اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بیان کرتے ہیں، اتاکم اہل الیمن، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، یمن کے رہنے والے لوگ، ہم ارق افئدۃ، وہ سب سے زیادہ دل کے اعتبار سے جو ہے وہ نرم، رقت کہتے ہیں نا ہم اسی سے لفظ، ٹھیک ہے، وَأَلْيَنُ قُلُوبًا، اب ارق اور الین یہ لین بھی کہتے ہیں نا نرم، تو دونوں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، ورنہ لفظ تو ایک ہی بولا ہے کہ وہ دل کے بڑے نرم دل ہوں گے. ان میں یہ خوبی ہے کہ وہاں کے رہنے والے نرم دل لوگ. اور الایمان یمان، ایمان بھی یمنی، یعنی وہاں کے لوگ ایمان ان کا بڑا خوب، بہت جو ہے وہ کامل ایمان والے. والحکمت یمانیہ، اور حکمت بھی یمن کی ہی، یعنی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے دانا، حکیم، سمجھدار. تو یہ گویا کہ وہاں کے لوگوں کی تعریف کی. والفخر والخیلاء فی اصحاب الابل، اور فخر و تکبر ہوتا ہے اونٹوں والوں میں. انسان جیسے جانوروں کے ساتھ رہتا ہے اس کی عادات اس میں آ جاتی. اگر جانوروں کی عادات اس میں آتی ہیں، خاص اس کے خواص، اس کی خاصیتیں آ جاتی ہیں، تو پھر اگر برے انسانوں کے ساتھ رہے تو اس کی عادات کیوں نہیں آئے گی؟ تو چونکہ اونٹ میں یہ چیز ہوتی ہے نا، اکڑ پن، کہ وہ کسی کے پیچھے لگ جائے تو بندہ مار دیتا ہے بعض اوقات. تو فخر اور تکبر جو ہوتا ہے اصحاب الابل، اونٹوں والوں میں ہوتا ہے عام طور پہ. والسکینۃ والوقار، اور سکون اور وقار یہ بکریوں والوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، اسی لیے انبیاء نے عام طور پہ بکریاں چرائی ہیں. بکریاں جو ہے نا وہ ایسا جانور ہے، کوئی ادھر بھاگے گی کوئی ادھر بھاگے گی، تو جو بندہ ان کے پیچھے بھاگ کے ایستا ایستا پھر وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے، ایسا ایسا اس میں وہ سکون آ جاتا ہے اور اس کے افعال میں وقار آ جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا والسکینۃ والوقار فی اہل الغنم، وہ بکریوں والوں میں ہوتا ہے. یہ ایک عام جو ہے وہ علامت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر شخص ایسا ہی ہوگا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اونٹ ہیں وہ تکبر اور فخر کرنے والا ہوگا، اور ہر وہ شخص جس کے پاس بکریاں ہیں وہ ایسا ہوگا، نہیں، عام طور پہ ایسا ہے. متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.